बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीदुल कुरान। हम तजवीद से कुरान क्यों सीखें। कैसे हैं प्यारे ईमानी साथियों। अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें और अल्लाह पाक हमारे शर से भी दूसरों को महफूज रखें। आमीन या रब्बिल आलमीन। चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा सबक है मखारिज का बयान। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मखारिज क्या होते हैं। मखारिज बेसिकली साउंड बॉक्स को कहते हैं जहाँ से आवाज़ निकलती है, यानी हरूफ के निकलने की जगह को मखारिज कहते हैं, मखरिज कहते हैं। और मखारिज बेसिकली मखरिज की जमा है और इसके लुग़वी मानी निकलने की जगह, यानी कि वो जगह जहाँ से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हरूफ निकल रहे हैं। और इस्तिलाही मानी क्या है कि मुंह के वो हिस्से जहाँ से हरूफ अदा होते हैं उन्हें मखरिज कहा जाता है। और आपको पता है कि कुल मखारिज कितने हमने पढ़े हैं? 17 पढ़े हैं। मखारिज की तादाद कितनी है? बाज़ उलमा के नज़दीक मखारिज की तादाद 14 है, कुछ के नज़दीक 16 है, लेकिन इमाम खलील बिन अहमद फराहिदी इनके नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है और ये उलमा के नज़दीक और कुर्रा के नज़दीक राजे यानी मोतबर कौल है। और ये कौल इमाम खलील बिन अहमद फराहिदी का है कि मखारिज की कुल तादाद 17 है। इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जुज़दी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरूफ के मखारिज 17 हैं, उस कौल पर जिसको परखने वाला मुहक्कक इख्तियार करता है। यानी एक तो इमाम खलील बिन अहमद फराहिदी का कौल है ना कि मखारिज की तादाद 17 है। इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जुज़दी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी मखारिज की तादाद 17 है। क्यों 17 है? कि ये ऐसा कौल है जिसको परखने वाला मुहक्कक इख्तियार करता है। यानी मुहक्कक कौन होते हैं? जो कुर्रा हजरात होते हैं, जब वो अपने इल्म की बिना पर, अपनी तहकीकात की बिना पर एक हमें कौल बता देते हैं और वो कौल राजे होता है, तो उस कौल के मुताबिक फिर हम उस जो तहकीक होती है उसको अपना लेते हैं। जो कुर्रा हजरात की, कुर्रा कहते हैं कारी की जमा, यानी कुर्रा हजरात की जो, या तजवीद दान जिनको बोलते हैं, तजवीद दान जो अपनी इल्म को, अपनी तहकीक को हमारे सामने पेश करते हैं, तो हम उस तहकीक की बिना पर उस कौल को राजे कर लेते हैं, मोतबर कर लेते हैं कि अब ये कौल हमारे नज़दीक ज़्यादा काबिल कबूल है। तो लिहाजा इमाम खलील बिन अहमद फराहिदी और इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जुज़दी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मखारिज की कुल तादाद 17 है। अब हम देखते हैं कि मखारिज की अहमियत क्या है। हम मखारिज क्यों सीख रहे हैं? मखारिज को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो याद रखिए, हरूफ को दुरुस्त अदा करने के लिए मखारिज का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हमें मखारिज का पता नहीं होगा तो हम हरूफ की अदायगी दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि मखारिज का इल्म तजवीद का बुनियादी जुज़ है, जिसके बग़ैर कुरान की सही और बाबरकत तिलावत मुमकिन नहीं। यानी जो मखारिज का इल्म है ये हमारे तजवीद के इल्म का एक पिलर है, एक बुनियादी जुज़ है। अगर हम मखारिज को नहीं जानेंगे, मखारिज की तादाद के बारे में हमें पता नहीं होगा, मखारिज कौन कौन से हैं, अगर हम उनका इल्म हासिल नहीं करेंगे तो हम कुरान पाक की तिलावत को सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, बाबरकत तरीके से नहीं कर सकेंगे। मतलब हमारे हरूफ की अदायगी फिर गलत होगी। अगर हम मखारिज को सही जान लेंगे तो फिर मखारिज से हमारे हरूफ सही तरीके से निकलेंगे, सही तरीके से अदा होंगे। तो लिहाजा हरूफ को दुरुस्त अदा करने के लिए मखारिज का जानना बेहद ज़रूरी है। मखारिज की अहमियत यही है तजवीद के इल्म में
کہ اگر ہم مخارج ٹھیک طرح سے جان لیں گے تو ہم اپنے حروف کی ادائیگی کو ٹھیک طرح سے کریں گے انشاءاللہ۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی نفع بخش علم، اور نمبر 3 وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہے ان کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، باقی تمام اعمال کا فائدہ رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ تو وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسا نفع بخش علم جو دوسروں کو سکھایا ہو، اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ اس کا بھی جو عمل ہے، اس کا جو علم سکھانے والا ہے، وہ اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ تو یہ تینوں اعمال ایسے اعمال ہیں جن کا اجر، جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخارج کی اقسام کتنی ہیں۔ تو بیسیکلی مخارج کی 2 اقسام ہیں، مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ۔ ان میں سے کچھ اصول مخارج ہم نے مخارج محققہ میں رکھے ہیں اور کچھ اصول مخارج مخارج مقدرہ میں رکھے ہیں۔ تو اب ان کی تقسیم کیوں کی گئی ہے اور کس بنا پر کی گئی ہے، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تقسیم ایک خاص جگہ کی وجہ سے کی گئی ہے، ایک معین جگہ کی وجہ سے، اسپیسیفک پلیس کی وجہ سے کی گئی ہے۔ یعنی ایسے مخارج جن کی آواز ایک خاص جگہ سے، ایک واضح اور متعین مقامات سے حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے، وہاں سے اگر جو حروف نکل رہے ہیں، جہاں سے ہمارے مخارج ادا ہو رہے ہیں، ان مخارج کو ہم نے مخارج محققہ میں رکھا ہے۔ اور یہ بیسیکلی 3 ہیں، حلق، لسان، شفتان۔ حلق، کیونکہ دیکھیے جب ہم حلق سے حروف ادا کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ حروف کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، ادنیٰ حلق سے ادا ہو رہے ہیں، وسط الحلق سے ادا ہو رہے ہیں، یا پھر اقصی حلق سے ادا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم لسان کے حروف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لسانی مخارج کہاں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، کیا وہ ثنایا علیہ سے ادا ہو رہے ہیں، ثنایا سفلیٰ سے ادا ہو رہے ہیں، یا پھر زبان کے کنارے سے ادا ہو رہے ہیں، یا پھر زبان کے وسطی حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کی متعین جگہ پتہ ہے کہ وہ حروف کہاں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شفتان یعنی ہونٹ، تو ہونٹ کے کیا حروف ہیں؟ 4 حروف ہوتے ہیں، با، واو، میم اور فا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ با ہونٹوں کے نرم گیلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حروف ہمارے کہاں کہاں حصے سے ادا ہو رہے ہیں، کس کس جگہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے حلق، لسان اور شفتان کو مخارج محققہ میں رکھا گیا ہے۔ اب دوسری قسم ہے مخارج مقدرہ۔ یہ وہ مخارج ہیں جن میں آواز ایک معین جگہ پر نہیں ٹکتی، مخارج مقدرہ کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے مخارج ہیں جن کا انحصار کسی خاص جگہ پر نہیں ہوتا، کسی خاص جگہ سے نہیں ہوتا، ان کو مخارج مقدرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے جو حروف ہیں کسی خاص جگہ سے مخصوص عضو کی مدد کے بغیر ادا ہوتے ہیں۔ اور ان کی اگزامپل کون سی ہیں؟ جوف دہن اور خشیوم۔ اب کیسے ہم نے جوف دہن اور خشیوم کو مخارج مقدرہ میں رکھا ہے؟ ہم نے جوف دہن اور خشیوم کو مخارج مقدرہ میں اس طرح سے رکھا ہے، اسی طرح خشیوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، یعنی ناک کی جڑ کو۔
تو ہمیں نہیں پتا کہ ناک کی جڑ کی کون سے حصے سے صفت غنہ. آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ خیشوم سے حروف ادا نہیں ہوتے بلکہ نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ نون اور میم کی جو صفت غنہ ہے وہ ناک کے باندھے کے کون سے حصے سے ادا ہو رہی ہے. کیا ناک کے بالکل جڑ کے اوپر والے حصے سے یا نیچے والے حصے سے؟ ہمیں خاص جگہ کا علم نہیں ہے. تو ان اقسام کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ وہ مخارج جن کا انحصار کسی خاص جگہ سے نہیں ہوتا وہ مخارج مقدرہ کہلاتے ہیں، جس میں جوف دہن اور خیشوم آتے ہیں. ہم نے جوف دہن اور خیشوم کو مخارج مقدرہ میں اس طرح سے رکھا ہے کہ جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ منہ کے خلا کو. اور یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یاء مدہ. اب ہمیں جو منہ کا خالی حصہ ہے، منہ کا خلا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے دائیں طرف سے الف مدہ ادا ہو رہا ہے یا واو مدہ ادا ہو رہا ہے یا یاء مدہ ادا ہو رہا ہے، یا پھر منہ کے خالی حصے کے بائیں طرف سے یا سینٹر سے. ہمیں خاص جگہ کا نہیں علم، ہمیں بس یہ پتا ہے کہ منہ کے خالی حصے سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح خیشوم کہتے ہیں ناک کے باندھے کو، یعنی ناک کی جڑ کو. یہاں پر ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں ملتے ہیں. تب تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.